أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، يبقى بعد انفناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدام، وسمع كل شيء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال ذو شأن كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يصدى للكرام. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه، لا يضاع في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذب المسلمين عدل وفن تفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينة مهتدى واهتدى، ومن تخلف عنها وظل وغرق وهواه. استغفر الله بالاتسام بالتقوى، فإنه العبد المتين ورد الأسقى، ومبادرتكم الموت قبل ولود العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل. وإن تفروا منه كنتم في برج مشاهدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حضرات محترم ناظرین کرام، آج ماہ شوال المکرم کی 15 تاریخ ہے، اور ایک روایت کے مطابق چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. لہٰذا اس مناسبت سے آپ ناظرین کرام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اسی امام کے سلسلے سے آپ حضرات کے خدمت میں کچھ گفتگو کریں گے، بیان کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بعض علماء نے 25 شوال اور 15 رجب المرجب اور 15 شوال المکرم 148 ہجری ذکر کیا ہے. لہٰذا ہم جو ہے امام کے سلسلے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو لقب ہے کہ وہ صادق سبھی کو معلوم ہے، تو امام کا جو لقب صادق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو ہے ائمہ علیہم السلام جو ہے وہ صادقین ہیں، سب جو ہے صادق ہے. لیکن چھٹے امام کا جو لقب صادق ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے جب امام کے چاہنے والوں نے سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ 5ویں نسل سے، یعنی چھٹے امام کے والد بزرگوار 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی نسل سے، فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جو ولادت ہوگی اور اس کا نام بھی جعفر ہوگا، اور وہ جو ہے امامت کا دعوے دار ہوگا، لیکن وہ جعفر کذاب ہوگا، کاذب ہوگا، یعنی جھوٹا. تو امام نے فرمایا کہ وہ بھی جعفر ہوگا، اس کا نام ہوگا، وہ جو ہے جعفر کذاب ہوگا، اور یہ بھی ان کا نام جو ہے جعفر ہے، لیکن لقب جو ہے وہ صادق ہے. تو اس لیے کہ بعد میں آنے والے زمانے میں لوگوں کو دھوکہ نہ ہو جائے، لہٰذا جو ہے
یہ جعفر بھی ہیں اور جعفر صادق ہیں. تو یہ جو لقب ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا صادق، تو اس کی وجہ یہ ہے امام معصومین علیہ السلام نے بیان کیا. اور دوسری وجہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ تمام جو مذاہب ہیں، جو 4 فرقے ہیں، اور نام جو آتا ہے تو فقہ جعفریہ، مکتب جعفریہ، مذہب جعفریہ اور فقہ جعفریہ. تو آخر وجہ کیا ہے کہ فقہ جعفریہ مذہب جعفریہ، یہ تمام چیزیں حالانکہ جو ہے دیگر جو ہے ائمہ علیہ السلام گزرے ہیں، اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، تو آخر جو ہے ان کے نام سے کیوں نہیں منسوب ہے کہ پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے نا، علوی مذہب، یا مثلا امام دوسرے امام سے حسنی مذہب یا حسینی مذہب، یہ جو ہے مذہب جعفریہ یا جو ہے فقہ جعفریہ یہ جو ہے منسوب ہے اور اسی کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے. تو دیکھیں اول تو یہ کہ تمام اہل بیت معصومین علیہ السلام کل نور واحد، سب جو ہے ایک نور سے پیدا ہوئے، لیکن جیسے دور تھے، جیسے حالات تھے، اور اسی مناسبت سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے مقابلہ کیا ہے نا، دین اور اسلام کی نشر کی تعلیمات کا نشر کیا. کبھی ایسا زمانہ آ گیا کہ اگر 25 سال خاموش رہنا پڑے تو خاموش رہا، اور جو ہے کبھی ایسے حالات آ گئے کہ مثلا صلح کرنی پڑی تو پھر جو ہے صلح کر لیا. کبھی ایسے حالات آ گئے کہ جنگ اور شہادت دینا ہو تو پھر جو ہے جنگ کیا ہے نا، شہادت پیش کی. اگر جو ہے ایسے حالات آ گئے کہ بیٹھ کر مصلی پہ دعا کرے تو دعاؤں کے ذریعے جو ہے نا، جب ایسے حالات جو ہے سازگار ہو گئے کہ اب جو ہے حالات اور ماحول میں کوئی خرابی نہیں ہے، اب جو ہے کھل کے دین اور جو ہے تعلیمات کا نشر کیا جا سکے، تو اب جو ہے ایسے حالات میں اب جو ہے کھل کر ہوا، جیسا دور تھا جیسے حالات تھے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام یا 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو دور تھے، جو حالات تھے کہ ادھر جو ہے بنی امیہ کی حکومت جا رہی تھی اور بنی عباس جو ہے یہ قابض ہو رہے تھے، اور آپس میں جو ہے یہ الجھے ہوئے تھے. اور ایسے موقع پہ ادھر جو ہے بنی امیہ کی چول جو ہے حکومت کی ہل رہی تھی، اور یہ جو آگے بڑھ رہے تھے، آپس میں رساکشی تھی نا. اور ایسے موقع پہ ایک بہترین موقع ملا. آپ دیکھیں برابر سنتے رہتے ہیں نا کہ 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ 4000 شاگرد تھے. دیکھیں یہ جو 4000 شاگرد کا ذکر ہوتا ہے تو وہ شاگرد تھے جو خاص تھے، یعنی جو شیعہ تھے، ورنہ تو بے شمار جو ہے امام کے شاگرد تھے اور دیگر مذہب کے ماننے والے بھی امام کے درس میں جو ہے وہ شرکت کیا کرتے تھے. تو یہ جو خاص شاگرد تھے، خود جو ہے امام اپنے شاگردوں سے کہا یہ کرتے تھے کہ جاؤ مثلا جو ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں مسجد میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ. اور جانے کے بعد جو ہے یعنی امام نے جو بیان کر دیا، امام سے جو علم حاصل کیا، اس علم کے ذریعے، اس اصول کے ذریعے جو ہے اب یہ جو امام کے چاہنے والے دور دراز تھے، یعنی جو افراد جو ہے امام کی خدمت میں ہر وقت حاضر نہیں ہو سکتے تھے، وہ ان سے جو ہے مسئلہ دریافت کرتے تھے، وہ فتویٰ دیتے تھے. امام نے خود فرمایا کہ جاؤ مثلا جو ہے محمد بن مسلم جو ہے قیس ہے اور زرارہ ہے جو امام کے چاہنے والے تھے، اور امام کہتے تھے کہ جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے تم فتویٰ دو. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر وقت جو ہے انسان تو امام کی خدمت میں حاضر. آج کا زمانہ تو تھا نہیں یہ مثلا جو ہے میڈیا، یہ جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا زمانہ. اب اگر جو ہے دور دراز ہے، کسی دیہات میں ہے، تب کیسے جو ہے امام کی خدمت میں ہر وقت جو ہے حاضر ہو سکتا ہے. لہٰذا امام جو ہے خود کہتے تھے، اکثر جب امام سے لوگ آتے تھے مناظرہ کرنے یا اس طریقے سے، تو امام کہتے تھے کہ جاؤ مثلا جو ہے ہمارے فلاں شاگرد سے جو ہے مناظرہ کرو، یا ہمارے فلاں شاگرد سے پوچھ لو، مثلا جو ہے حشام بن حکم. امام کہتے جاؤ ان سے پوچھ لو، اور اگر جو ہے تم نے انہیں شکست دے دیا تو گویا کہ تم نے ہمیں شکست دے دیا ہے. اور جو وہ بیان کریں تو پھر یہ سمجھ لا کہ اسے جو ہے ہم نے بیان کیا ہے. لہٰذا اس طریقے سے جو ہے جو امام کے خاص شاگرد تھے، جو 4000 جو شیعہ تھے، امام نے جو ہے انہیں اس طریقے سے تعلیم دیا. امام کے مکتب سے تعلیم یافتہ تھے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ امام نے کیا فرمایا اپنے چاہنے والوں سے، کہا کہ دیکھو ایسے بنو کہ ہمارے لیے تم جو ہے زینت کا سبب بنو، باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو، ہے نا، کہ لوگ دیکھیں گے
جب تم اچھا کام کرو گے لوگ دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ دیکھو یہ جو ہے امام صادق کے ہے نا مکتب کے تعلیم یافتہ ہیں، یہ امام صادق کے چاہنے والے ہیں، ان کے مربی اور جو ہے امام صادق ہیں، لہٰذا جب تم اچھا کام کرو گے تو تم جو ہے ہمارے لیے باعث زینت بنو گے، اور جب برا کام کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو ہے نا امام کے چاہنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا جو ہے ہماری سرزنش کریں گے، لہٰذا تم ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ خود جو ہے نا سقرانی سے چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم اور جو اچھا کام کریں گے، تم جو اگر اچھا کام کرو گے تو وہ اچھا کام اور زیادہ اچھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جو ہے ہمارے چاہنے والے ہو، اگر برا کام کرو گے تو برا کام تو ہر ایک کے لیے برا ہے، لیکن اگر تم کرو گے تو اور زیادہ برا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جو ہے ہم سے نسبت رکھتے ہو، تم جو ہے ہم سے محبت کرتے ہو، تم جو ہے ہمارے چاہنے والے ہو، ہم جو ہے تمہارے امام ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو معصومین علیہ السلام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ باعث زینت بنو، تو اب کس طریقے سے خود امام اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، خود چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو اپنی زبان کی حفاظت کرو، یعنی زبان جو ہے نا کنٹرول میں